السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام. بابا جان عرض کرنا تھا رمضان شریف کے مہینے میں جو بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس کی قبولیت کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ بے شک ہم نے بزرگوں سے سنا اور بلکہ بہت پرانی بات ہے. غالباً میں مدینہ طیبہ میں تھا تو مدینہ منورہ میں بھی بزرگوں سے ہم نے سنا اور بزرگ اولیاء کی نشست و برخاست حاصل ہوئی. تو وہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، ان 80 90 100 سال کے بابے اور بزرگ جو 24 گھنٹے کم و بیش قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا درود پاک کی تسبیح پڑھتے تھے. کم و بیش 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت یا درود شریف کی تسبیحات. مگر عصر کے بعد اور اسپیشلی جب افطار کا وقت جتنا تھوڑا رہ جاتا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ نقد دعا کا وقت. بعض بزرگوں سے میں نے سنا یہ الفاظ، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا کہ یہ نقد دعا کا وقت ہے، جن سے افطار کا جن سا وقت ہے کہ دعا جن سی اس وقت قبول ہوتی ہے. ویسے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، جو تو نے عظمت اور شان مجھے عطا فرمائی ہے وہ تو نے میرے سوا کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. جو عظمت اور شان تو نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ تو نے کسی اور کو نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تو نے مجھ سے کلام کیے، مجھے تجھ سے شرف ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. مجھے تو نے مجھ سے کلام کیے تو جو عزت اور جو شان تو نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ شاید تو نے کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اے میرے پیارے کلیم، یہ صحیح ہے کہ جو عزت جو عظمت اور شان آپ کو عطا فرمائی یہ صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن موسیٰ آخری امت ہوگی، میرے محبوب کی امت ہوگی، اور میرے محبوب کی امت کی شان یہ ہوگی کہ اے موسیٰ میں آپ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں گا، ان کے قریب ہوں گا. آپ تجھ سے زیادہ میں ان کے قریب ہوں گا جو میرے محبوب کی امت ہوگی، جو میرے محبوب کی امت ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کیسے؟ آپ نبی، جلیل القدر پیغمبر نبی، وہ کیسے؟ یعنی وہ تو کہہ رہی ہیں کہ شاید میرے سے زیادہ تو نے یہ مرتبہ مقام ہی نہیں کسی کو عطا فرمایا، یہ شان اور عزت، کیونکہ تو نے مجھے ہم کلامی سے شرف عطا فرمایا. جن سے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے مگر میرے محبوب آخری امت میرے محبوب کی امت ہوگی، اور میرے محبوب کی امت کی شان یہ ہے کہ آپ سے تو میں نے تو آپ سے کلام فرمایا نبی، میرے محبوب کی امت کی شان یہ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ ان کے قریب ہوں گا اپنے محبوب کی امت سے جن سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا موسیٰ جب میں آپ سے کلام کرتا ہوں نا تو میرے اور تمہارے درمیان 70,000 پردے حائل ہوتی ہیں. 70,000 پردے جب میں تم سے کلام کرتا ہوں. لیکن جب میرے محبوب یعنی کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی امت روزہ رکھے گی
اور سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرے گی، یعنی شام کے وقت ان کے رنگ ذرا پیلے پڑ جائیں گے، کمزوری محسوس کریں گے، روزہ رکھا ہوگا، کام کاج بھی کرنا ہے، رزق حلال کے لیے بھی نکلنا ہے، نوکری پر بھی جانا ہے، رزق حلال کے لیے بھی کمانا ہے، شام کے ان کے رنگ ذرا پیلے پڑ جائیں گے۔ تو جس وقت افطار کرنے لگیں گے نا، افطار، تو وہ پردے جو موسیٰ علیہ السلام آپ سے کلام کے وقت درمیان میں 70,000 پردے حائل ہوتے ہیں، میرے محبوب کی امت جب اس وقت افطار کے وقت، شام کے وقت روزہ افطار کرے گی تو میں اپنے اور ان کے درمیان میں سے وہ سارے پردے اٹھا دوں گا، سارے پردے۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جن سے۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت حدیث ہے بہکی، عبداللہ بن عمر بن عاص شعب الایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے راوی ہے، اس کے اندر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا افطار کے وقت، جو افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ حدیث میں